افسوس میرے جانے کے بعد ملک کا کیا حل کر دیا۔ مسلم لیگ نون پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب، بولے جس نے مجھے نکالا آج وہ خود استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا، جسے میری جگہ پر لائے وہ جھوٹوں کا سردار نکلا۔ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں اور گھر، کہاں ہیں مرغیاں انڈے اور کٹے؟ صرف نون لیگ وعدے پورے کرتی ہے۔ پنڈی سے مری تک ٹرین لائیں گے، مریم نواز بولیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے رشوت لے کر مری کو برباد کر دیا۔ ٹمبر اور قبضہ مافیا کو مری سے بھگائیں گے۔ ترقی مری کا بھی حق ہے جسے مل کر رہے گی۔ نواز شریف آتا ہے تو غریب کا چولہا جلتا ہے۔ آپ شیر کو ووٹ دو اور پاکستان کو نواز دو۔ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نگران حکومت اور انتظامیہ کو جانبدار قرار دے دیا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں بلاول بولے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے کے لیے پہلا قدم سیاستدانوں کو اٹھانا ہوگا۔ نون لیگ اب ووٹ کو عزت دو والی نہیں، ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو سیاسی دائرے میں رہنا چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ سیاست کے دائرے سے باہر تھا۔ عام انتخابات میں بس 2 دن باقی، سیاسی پارا عروج پر پہنچ چکا۔ پارٹی قائدین اور رہنماؤں کی ووٹ کے لیے جستجو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنٹینر پر چڑھ گئے۔ بلاول ہاؤس کراچی سے شروع ہونے والی ریلی شہر کے 7 اضلاع سے گزرے گی۔ مختلف مقامات پر خطاب ہوگا۔ ایم کیو ایم کی آج کراچی میں 4 مقامات پر انتخابی سرگرمیاں شیڈیول۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں ریلی سے خطاب کریں گے۔ انتخابی مہم کا کل آخری دن ہوگا۔ وادی کشمیر پر بھارتی قبضے کو 76 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر ریلیاں، سیمینارز اور تقاریب میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، وفاقی وزراء، سیکریٹریز اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ بھارت کشمیر کو قبرستان بنا کر یہ نہ سوچے کہ امن قائم کر دیا۔ کشمیری رہتی دنیا تک اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ بولیں کہ مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ہم ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر انسانی حقوق مشال ملک بولی کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عالمی برادری اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ مقبوضہ وادی کے بہن بھائیوں سے یکجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام یک زبان۔ پاکستان اور کشمیر کو ملانے والے کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ کوٹلی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی ریلیاں اور تقریبات۔ کھوئی رٹا میں تھانہ پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ یکجہتی کشمیر ڈے پر پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ لاہور میں خصوصی نشست کا اہتمام۔ فیصل آباد، بہاولپور، سیالکوٹ، اوکاڑہ، سرگودھا اور مظفر گڑھ سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے۔ خیبر، لنڈی کوتل اور استور میں سخت سردی کے باوجود عوام نے یکجہتی ریلی نکالی۔ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں کشمیری شہداء کے لیے قرآن خوانی۔ تنازع جموں کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون رہے گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ آج مظفر آباد کا دورہ کریں گے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب شیڈیول۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق نے کہا آج کا دن اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے، مذہبی، ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کی پہچان ہے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو، سراج الحق سمیت دیگر سیاسی شخصیات کا بھی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے پر کشمیری بھائیوں کو سلام۔ پاکستان کی مسلح افواج کا بھی کشمیریوں کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد کو زبردست خراج تحسین۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی تقسیم آج مکمل ہو جائے گی۔ تینوں سرکاری پریس اداروں نے ملک کے تمام 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کے امیدواروں کو نوٹسز اور جرمانے۔ الیکشن کوریج پر صحافیوں اور میڈیا پرسنز کی سہولیات کے لیے میڈیا کمپلین اپلیکیشن کا بھی افتتاح۔ شکایات آن لائن درج کرانے میں مدد ملے گی۔ ادھر آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران قانون ہاتھ میں لینے یا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔
پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر ہے نہ سپورٹرز صرف پیسے ہیں، مگر لاہور کی عوام تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کر دیں گے، ہم ان کو ہرا کر کرپشن کی سیاست دفن کریں گے۔ عطا تارڑ کی بلاول بھٹو پر تنقید، بولے ہم نے رشوت دینے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ رہنما پیپلز پارٹی پلوشہ خان کا جوابی وار، بولی عطا تارڑ کا لہجہ اور بدتمیزی بتا رہی ہے ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، خدشہ ہے نون لیگ الیکشن کے دن بھی جھگڑا کرے گی۔ دفاتر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس اور تنقید کرنا آسان ہوتا ہے۔ بارش کے دوران ہم سڑکوں پر تھے، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہیں نظر نہیں آئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب برس پڑے، بولے ہم نے تمام بڑی اور اہم شاہراہیں کلیئر کیں، مخالفین باتیں کرتے رہیں، ہم کام کرتے جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا بھی جوابی وار، کہا الیکشن کراچی کے لیے گیم چینجر بننے جا رہا ہے، اگر کسی نے گڑبڑ کی کوشش کی تو حکومت بنانے دیں گے نہ ہی چلانے۔ عوام نے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں ملوث لوگوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی حکام کی آئی ایم ایف کو بریفنگ کی تیاری مکمل، سرکولر ڈیٹ سٹاکس اور ٹیرف ری شیڈیولنگ کی منظوری لی جائے گی۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم قیمتوں کی آئندہ بجٹ تک حکمت عملی پر بریفنگ دی جائے گی۔ ادھر رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں پاکستان کی چین کے لیے برآمدات 46% بڑھ گئیں۔ بارش تھمتے ہی دھند نے ڈیرے جما لیے، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند چھائی رہی، شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، ملک شدید سردی کی لپیٹ میں، کالام میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی مری اور کشمیر میں آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ عام انتخابات 2024 سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کے لیے کل آخری دن ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات 2024 کی انتخابی مہم 6 اور 7 فروری کی درمیانی شب ختم ہو جائے گی۔ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد جلسہ جلوس، کارنر میٹنگز یا سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقت ختم ہونے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر کارروائی ہوگی۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم بتائے گا سیاسی جماعتوں کے پاس کمپین کا کل آخری دن ہے۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اب انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے کل آخری دن ہوگا اور کل 6 اور 7 فروری کی جو درمیانی شب ہے اس وقت انتخابی مہم ختم کر دی جائے گی، جس کے بعد انتخابی مہم کے دوران جلسہ جلوس، کارنر میٹنگ یا پھر سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی جلسہ جلوس یا پھر کارنر میٹنگ اور سیاسی سرگرمی کی گئی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے جو پولنگ کے اوقات کار ہیں وہ بھی جاری کر دیے ہیں۔ 8 فروری کو ملک بھر میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بلا تعطل جو ہے ووٹنگ ہوگی اور آج سے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کے بیلٹ پیپرز ہیں حلقہ وائز اور پریزائڈنگ افسران کو وہ آج تقسیم کرنا شروع کر دے گا۔